اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ چلیں حمزہ وصل کی بحث کو جلدی سے دوہرا کر کے ریپیٹ کر کے پھر نیا درس شروع کرتے ہیں۔ حمزہ وصل کے سلسلے میں بتایا کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں ساکن یا تشدید ہو تو اس سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، لہذا مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ وصل لایا جائے گا۔ حمزہ وصل پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ کہا پڑھنے کے لیے اور اس کو حرکت دینے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ حمزہ وصل کس کلمے سے پہلے آیا ہے، حرف سے پہلے، اسم سے پہلے یا فعل سے پہلے۔ اگر حمزہ وصل حرف سے پہلے آئے گا تو اس کو زبر دے کے پڑھیں گے، ٹھیک؟ جیسے الحمد، القمر، الشجر، ٹھیک؟ اور اگر حمزہ وصل اسم کے شروع میں ہوگا تو اس کو کسرہ یعنی زیر دے کر، جیسے ابن و ابنت، ٹھیک؟ اثنا، اثنتان وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر حمزہ وصل فعل سے پہلے آیا ہے تو ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھنا پڑے گا۔ ساکن کے بعد والے حرف پر اگر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیں گے، اور اگر حمزہ ساکن کے بعد والے حرف پہ زبر یا زیر ہوگا یعنی فتح اور کسرہ ہوگا تو حمزہ وصل کو کسرہ یعنی زیر دے کر پڑھیں گے۔ ختم ہو گیا یہ۔ اب اس درس کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ نکات ہیں۔ پہلا نقطہ، قرآن میں کچھ ایسے افعال ہیں جو فعل والے قاعدے کے خلاف ہیں۔ فعل میں قاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھ کر حمزے کو حرکت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ساکن کے بعد والے پہ اگر ضمہ ہے تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ، اور اگر ساکن کے بعد والے پر زبر زیر ہے تو زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جس میں ہم ساکن کے بعد والے حرف پر ضمہ ہے لیکن حمزہ وصل کو کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ یہ 6 ہیں: اقدو، ابنو، امشو، امدو، ائتو، اہدو، ٹھیک؟ یہ ایسے افعال ہیں کہ جن کو فعل کا جو قاعدہ قانون ہے اس کے خلاف پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ اگر حمزہ وصل کے بعد ہو تو کیا کریں گے؟ اس حمزہ ساکنہ کو یائے مدی کی طرح پڑھیں گے، یائے مدی بنا کر کے، جیسے اے پڑھیں گے ایتے، اتنا پڑھیں گے ایتنا، ٹھیک؟ ہاں۔ اب تیسرا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ اگر کلمے کے ابتدا میں ہو تو واو مدی کی طرح پڑھا جائے گا۔ حمزہ ساکنہ شروع میں ہو، حمزہ ساکنہ، تو اس سے پہلے کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل لائیں گے، اور پھر حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے، اور جو حمزہ ساکنہ تھا اس کو واو مدی میں بدل دیں گے۔ کیا کریں گے؟ واو مدی میں بدل دیں گے، اوتمینا، اوتمینا ہو جائے گا اوتمینا، کیا پڑھیں گے؟ اوتمینا۔ چلیں یہ بحث تمام ہو گئی۔ اب آئیے ترتیل قرآن اور قراءت قرآن کے 3 طریقے۔ السلام علیکم۔ ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس بحث کو غور سے آپ لوگ سنیے اور ذہن میں محفوظ کیجیے۔ ترتیل قرآن اور قرآن کے 3 طریقے، قراءت قرآن کے، یعنی 2 بحثیں ہیں اس میں، ایک ترتیل، ٹھیک، اور ایک قرآن پڑھنے کے 3 طریقے۔ ترتیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھو۔ قرآن مجید میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب قرآن میں ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس حکم کو کیا ہے، ماننا ضروری ہے۔ اس حکم کے مطابق ترتیل کے ساتھ ہی قرآن کو کرنا چاہیے۔ ترتیل کیا ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے؟ ترتیل حروف اور کلمات کو صحیح، تین چیزیں ہیں ترتیل میں، غور سے سننا ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ قرآن کے حروف اور کلمات کو صحیح، ایک ٹھہر ٹھہر کر، دو معنی میں توجہ دے کر، ٹھیک، تین تلاوت کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے ترتیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ قرآن کے جو حروف و کلمات ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھے، ایک ہی سانس میں نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، دو اور کلمات کے معنی میں بھی غور کرے کہ خدا ان آیتوں میں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا ہے۔ اگر کوئی اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کو کہا جائے گا کہ یہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنی میں غور دیتے ہوئے، دھیان دیتے ہوئے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب قرآن کو جو شخص اس انداز سے پڑھے گا گویا وہ قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت کو ترتیل والی قراءت کہا جائے گا، تلاوت کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ترتیل سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب بحث جو ہے قراءت کی رفتار، اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے؟ ترتیل ہر جگہ رہے گی، ترتیل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ترتیل سے ہٹ کر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، کسی بھی رفتار سے پڑھیے، ترتیل ہونی چاہیے۔ ترتیل اگر نہیں ہوگی تو آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے، حکم قرآن کے خلاف ہوگا۔ تو ترتیل ہونی چاہیے۔ آپ قرآن چاہے جس اسپیڈ اور جس رفتار سے پڑھیں، ٹھیک، ترتیل ہونی چاہیے، یعنی آپ حروف و کلمات کو صحیح ادا بھی کر رہے ہوں، ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھ لیں، معنی میں غور بھی کر رہے ہیں، ٹھیک، یہ ہونا چاہیے ہر جگہ۔ اب رفتار اور اسپیڈ کے اعتبار سے قرآن کی قراءت کے تین طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ کہا اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے تو تین اسپیڈ ہے، اس کی تین رفتار ہے، ان تین رفتار میں سے کسی ایک رفتار کے ساتھ پڑھے، اور یہ تینوں رفتار میں ترتیل ہونی چاہیے۔ ترتیل تو رہے گی، اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ترتیل ہے۔ رفتار تو ہماری سہولت کے لیے ہے نا، تو رفتار کے اعتبار سے، اسپیڈ کے اعتبار سے قرآن پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے روش تحقیق۔ کیا ہے؟ روش تحقیق، ٹھیک، ہاں، روش تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کم رفتار سے آہستہ آہستہ پڑھنا۔ جب انسان قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ کرے گا، کم رفتار میں کرے گا، تو اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں۔ فائدے کیا ہے؟ آپ اچھی طریقے سے ترتیل کی رعایت کر سکتے ہو، حروف کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہو، آپ جہاں ٹھہرنا ہے وہاں صحیح طریقے سے ٹھہر سکتے ہو، معنی میں زیادہ سے زیادہ غور کر سکتے ہو، یہ فائدہ ہو گیا، یعنی پوری ترتیل کی رعایت ہو سکتی ہے روش تحقیق میں۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان صرف یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ پڑھو گے تو آیتوں کی تلاوت کم ہوگی۔ میں اگر ابھی قرآن آہستہ آہستہ پڑھوں آدھی گھنٹہ، اور آپ تیز رفتار سے پڑھیں آدھی گھنٹہ،
ٹھیک، تو آپ نے جتنا پڑھا اور میں نے جتنا پڑھا دونوں برابر نہیں ہوگا، میرا کم ہوگا آپ کا اس لیے کہ رفتار بڑھے گی تو آیتیں زیادہ ہوں گی. تو آدھی گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ میں آدھا پارہ یا آدھا پارہ سے کچھ زیادہ پڑھوں اور آپ پورا پارہ پڑھ لے جائیں. تو ایک فائدہ ہے یہ، کیا نام، ایک نقصان ہے، باقی 3 فائدے ہیں. تو روش تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کیا ہے آہستہ آہستہ کم رفتار سے پڑھنا. ٹھیک، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں قراءت مجلسی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، قراءت مجلسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ختم قرآن کرنا ہوتا ہے یا کہیں پہ باری باری قرآن خوانی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی سے جس اسپیڈ جس رفتار سے چاہے پڑھے. لیکن جب مجلس کی صورت میں، جلسے کی صورت میں، اجتماعی طور پہ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو آرام سے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا نام روش تحقیق کا دوسرا نام کیا ہے؟ قراءت مجلسی. تو اب چاہے قراءت مجلسی کہا جائے یا روش تحقیق کہا جائے، بات ایک ہی ہوگی. کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ قرآن کو کم رفتار سے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، ختم. ٹھیک. دوسرے ہے روش تدویر. کیا ہے؟ روش تدویر، درمیانی اور میڈیم رفتار سے پڑھنا. درمیانی اور میڈیم رفتار سے پڑھنا. آپ جب قرآن کی تلاوت میڈیم رفتار سے کریں گے تو سب کچھ آپ کا میڈیم ہوگا. سمجھ لیں، حروف و کلمات کی ادائیگی بھی میڈیم ہوگی. ٹھیک، ٹھہرنا بھی آپ کا میڈیم ہوگا. آپ معنی میں جو توجہ دے رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، وہ بھی میڈیم ہوگا. اور آیات کی تلاوت بھی میڈیم ہی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ روش تدویر چونکہ درمیانی رفتار سے قرآن پڑھنا ہے، روش تحقیق کے مقابلے میں ٹھیک حروف و کلمات کی ادائیگی اتنی اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی جتنی اچھی طریقے سے تحقیق میں تھی. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں روش تحقیق میں کیا ہے، آرام سے پڑھنا ہے. ٹھیک، اور روش تدویر میں درمیانہ تھوڑا سا رفتار بڑھ جائے گی. جب تھوڑی سی رفتار بڑھے گی تو یہ یاد رکھو، جب بھی رفتار بڑھے گی تو آیتیں تو زیادہ ہوں گی، ایک فائدہ تو ہوگا، لیکن ادھر حروف و کلمات کی ادائیگی، ٹھہرنا اور معنی میں غور یہ کم ہوگا جب بھی رفتار بڑھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اسپیڈ جتنی گھٹے گی حروف و کلمات کی ادائیگی، ٹھہرنا اور معنی میں توجہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. اسپیڈ میں اور حروف کے ادائیگی، ٹھہرنے اور توجہ میں کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، ہے نا. تو اسپیڈ گھٹے گی، توجہ بڑھے گی. ٹھیک، اسپیڈ بڑھے گی تو توجہ گھٹے گی. تو یہ ایک چیز یاد رہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ روش تدویر یعنی قرآن مجید کو کیا ہے، درمیانی رفتار سے میڈیم اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے کہ اس روش سے کم مدت میں زیادہ تلاوت کی جا سکتی ہے. اس سرعت سے اگر تلاوت قرآن کی اگر تلاوت کی جائے تو تقریباً 1 گھنٹے میں 1 پارے کی تلاوت ہو سکتی ہے، میڈیم والی، ہے نا. اور ہے عام طور سے ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ قاریان قرآن معمولاً تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، جو قاری ہوتے ہیں رمضان وغیرہ میں جو اپنے یہاں ختم قرآن ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. قاری جو پڑھتا ہے قراءت کے ساتھ میڈیم رفتار سے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے.
چلیں تو یہ ہو گیا آپ کے روش تدبیر. اب ہے روش تحدیر. فل اسپیڈ سے, فل رفتار سے, تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا, اس کو کہتے ہیں روش تحدیر. اب ظاہر سی بات ہے جب اسپیڈ فل ہو جائے گی تو توجہ سب سے کم ہو جائے گی, سمجھے؟ لہذا اب یہ جو روش تحدیر ہے وہ ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ رفتار مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس رفتار سے پڑھیں گے تو حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے, وقف وصل صحیح سے نہیں کر پائیں گے, معنی میں غور. ابھی آپ ابتدا جب آپ کو ملکہ ہو جائے گا, جب آپ بہترین طریقے سے حروف کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے, وقف وصل اچھی طریقے سے جان جائیں گے, معنی پہ توجہ کرنا آ جائے گا, تو پھر آپ پڑھیے جس رفتار سے پڑھنا ہے. لیکن ابھی ابتدائی قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ روش اور یہ طریقہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. تو دو چیزیں ہو گئی, جلدی سے دہرا کے بات کو ختم کروں. اللہ نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے, جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا, کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنی کی طرف توجہ دیتے ہوئے پڑھنا, یہ ترتیل ہے. ٹھیک, یاد رہے, بھولنا نہیں. تین چیزیں ہیں ترتیل میں: حروف و کلمات کو صحیح ادا کرنا, وقف اور وصل صحیح سے کرنا, معنی میں غور کرنا. اچھا, ترتیل کی تعریف پوچھا جائے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں تو کیا بتائیں گے کہ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر ٹھہر کر معنی میں غور کر کے پڑھنا. ختم یہ ہو گیا. اب آئیے قرآن کو کس رفتار سے پڑھنا چاہیے. قرآن کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں, کتنی روش یعنی طریقہ, کتنے راستے ہیں. یعنی کہ قرآن پڑھنے کے تین روش ہے, تین طریقے ہیں. ٹھیک, ایک روش تحقیق, دوسرے روش تدبیر, تیسرے روش تحدیر. روش تحقیق یعنی قرآن کو کم رفتار سے پڑھنا, قرآن کو کم رفتار سے پڑھنا. آپ جب قرآن کی تلاوت اس روش اور اس طریقے سے پڑھیں گے تو حروف کی ادائیگی صحیح ہوگی, وقف و وصل صحیح ہوگا, معنی میں توجہ زیادہ ہوگی, لیکن آیت کی تلاوت کم ہو جائے گی. دوسرا طریقہ ہے روش تدبیر. روش تدبیر یعنی درمیانی رفتار سے پڑھنا, میڈیم اسپیڈ سے قرآن کی تلاوت کرنا. اس روش کو قراءت مجلسی بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس روش اور طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو 1 گھنٹے میں تقریباً 1 پارے کی تلاوت ہو جائے گی. تیسری روش اور تیسرا طریقہ قرآن پڑھنے کا ہے روش تحدیر. ٹھیک, ہاں, سرعت کے ساتھ زیادہ رفتار سے قرآن کی تلاوت کرنا. ظاہر سی بات ہے, جب زیادہ رفتار سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو معنی میں توجہ کم ہو جائے گی. لہذا کیا ہے, مبتدی طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اس روش اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت نہ کریں. اچھا, ایک چیز اور, رفتار اتنی بھی نہ ہو جائے کہ انسان صحیح طریقے سے جو ترتیل ہے اس کی رعایت نہ ہو سکے. اگر رفتار انسان اتنی بڑھا دے تو حروف و کلمات کو صحیح سے ادا نہ کر سکے, یا جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہر نہ سکے, یا معنی میں بالکل توجہ نہ کر پائے, تو ایسی
تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی رفتار سے نہیں پڑھنا چاہیے قرآن. لہذا توجہ رہے کہ اتنی زیادہ رفتار اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ کرے کہ ترتیل ہی ختم ہو جائے. ترتیل بہر صورت ہونی چاہیے، چاہے آپ کسی بھی سرعت اور کسی بھی رفتار کے ساتھ پڑھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ثواب حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لوں، تو زیادہ ثواب کے چکر میں تلاوت ہی خراب کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو طالب علم ابھی علم تجوید پڑھ رہے ہیں اور ابتدائی کلاس میں ہیں، ان کے لیے یہ روش، کون سی روش؟ روش تحدیر، تیز رفتار سے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ پھر وہ قراءت کے جو قواعد ہیں نہ وہی سیکھ پائے گا، نہ معنی میں غور کر پائے گا. چلے اتنا رہنے دیں، باقی جو بات